مسیح کے بابرکت جلالی نام ہے آپ سب کو پادری ڈین مسعود کی طرف سے بہت بہت سلام عرض. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت ٹائم کے لیے. اور اس وقت آپ تمام تر دوست دیکھ رہے ہیں پریئر ٹی وی اور پریئر ٹی وی کے اس پروگرام کو, ہر سوال کا جواب پروگرام جو آپ بہت پسند کرتے ہیں, بہت لائک کرتے ہیں. آج بائبل مقدس میں سے میں چند باتیں کروں گا جو آپ آج جسے کہہ لیں سیکھنے والے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ آج خدا کا روح بڑی کثرت کے ساتھ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. آئے ہم دعا کریں. زندہ آسمانی جلالی پتا, یسوع مسیح کے نام سے میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں. آج میں تمام تر بندنوں کو توڑتا ہوں تاکہ اب آپ یہ آزاد ہو, یہ آپ کو ورشپ کرے, یہ آپ کو جلال دے. اور جب آپ کے کلام کو سنتے ہیں تو یہ کلام ان کی زندگی میں بڑھتا جائے, بڑی برکت دے, بڑی سہایتا کر. آمین. بائبل مقدس کے اندر ہم بڑی خاص باتیں سیکھنے والے ہیں اور امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت پروگرام کے لیے. اور آپ جہاں بھی موجود ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا روح آج بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو ٹچ کرنے والا ہے. سو آج آپ خدا کے کلام سے برکت پانے والے ہیں. میرے ساتھ آپ خدا کے زندہ کلام کو کھول سکتے ہیں. مقدس متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت کی تلاوت کریں گے. اور بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے, اور اس نے فوری شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے. یہ 23 ورس کی بھی ہم آیت کی تلاوت کریں گے. یہ آیت مقدسہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا, اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا. آمین. آیت مقدسہ کی تلاوت کی, اور میں نے اس آیت مقدسہ کو آپ تمام تر بہن بھائیوں کے گوش گزار کی. سو آج جو مین اس آیت مقدسہ کا تعلق ہے, جو میرا ٹاپک ہے, وہ ہے فیئر اور فیتھ. آج فیئر اور فیتھ کی بابت ہم کچھ چیزوں کو جانیں گے. بائبل مقدس کے اندر جب ہم اس آیت مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو روانہ کیا, یعنی کہ فوری ان کو جانے کا آرڈر دیا. اور انہوں نے آرڈر اس لیے دیا تاکہ یہ جائیں اور یہ میرے سے پہلے اس جگہ پر پہنچ جائیں. اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں ان تمام تر لوگوں کو رخصت کر کے پھر بعد میں آپ کے پیچھے آ جاؤں گا. تو آج یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ شاگردوں کے اندر جدائی کا خوف بھی ہوگا کہ ہم یسوع مسیح سے جدا ہو جائیں گے تو کیا ہم کریں گے. یعنی بہت ساری باتیں ذہن کے اندر آ سکتی ہے, کیونکہ جو کسی کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ایک دم سے اگر وہ کوئی آرڈر دیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ ایک دم سے استاد نے مجھے یہ آرڈر دیا ہے اور اس کے اکارڈنگ اب انہوں نے امپلیمنٹ کیا.
انہوں نے فرما برداری کے ساتھ یسوع مسیح کی بات کو سنا، اور آج جو بھی یسوع مسیح کی بات کو سنتا ہے اور یسوع مسیح کی بات پر امپلیمنٹ کرتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ برکت پاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، انہوں نے بات سن کر یہ چلے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر یہ اپنی منزل کی جانب جسے کہہ لیں کہ یہ جا رہے ہیں، اور تمام تر لوگ جسے کہہ لیں کہ کشتی کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہم کچھ چند باتوں پر غور کریں گے۔ اب یسوع مسیح جو میں نے 23 ورس آپ کے لیے پڑھی ہے، وہ ورس کے اندر ہم دیکھتے ہیں 23 ورس کے اندر کہ یسوع مسیح تنہا ہو کر دعا کرنے لگ پڑا، یعنی یسوع مسیح پہاڑ پر جا کر تنہائی کے اندر دعا کرنے لگ پڑے۔ اور آج بھی میں تمام تر بہن بھائیوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ کرونا کی وبا کی وجہ سے جو ہمیں ٹائم ملا ہے گھروں کے اندر رہنے کے لیے، آپ تنہائی کے اندر جا کر اپنے گناہوں کو کنفیس کریں، اور جب آپ کنفیس کریں گے تو میں آپ کو یقیناً اس بات کے بارے میں کنفرمیشن دیتا ہوں کہ خدا آپ کے گناہوں کو ختم کر دے گا، وہ دھو دے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بار بار گناہ کے جوے کے اندر نہ جوتے، کیونکہ خدا آپ کو سزا بھی زمین پر دیتا ہے اور برکت بھی زمین پر دیتا ہے، اور جو سزا اپنی زندگی کے اندر قبول کرتا ہے، پیسہ، دولت، شہرت، عزت، وقار، مرتبہ، ہر چیز وہ پانا چاہتا ہے، یعنی لوگوں کی نظروں کے اندر ریسپیکٹ، لوگ مجھے واہ 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 کہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں تو آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ابلیس بھی دیتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو پانے کے بعد جو آپ سے اصل چیز چھوٹ جائے گی وہ ہے آسمان کی بادشاہی۔ آسمان کی بادشاہی کے اندر آپ زیرو ہیں۔ اب دیکھیں ان کے اندر فیئر ہے، اور فیئر یہ ہے کہ جس کشتی کے اندر بیٹھے ہیں اس کشتی کے اندر طوفان آ گیا ہے، اور جب طوفان آ گیا ہے تو یسوع مسیح دعا کرے، اور اس دعا کے دورانیہ کے اندر دیکھتے ہیں یسوع مسیح شفاعت کرتے ہوں گے، یسوع مسیح مصیبتوں کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ لیکن طوفان کی بابت ہم سیکھتے ہیں کہ طوفان آ گیا، اور جب طوفان آیا تو جو لہریں تھی سمندر کی، انہوں نے کشتی کو دھکیلا، یعنی کشتی لہروں کے زور نے کشتی کو جسے کہہ لیں ہلا دیا۔ سو آج بھی لہریں آپ کو ہلانا چاہتی ہے، طوفان آپ کو جسے کہہ لیں کہ افیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جسے کہہ لیں کہ گرانا چاہتے ہیں، لیکن نہ لہریں آپ کا کچھ کر سکتی ہے، نہ طوفان آپ کا کچھ کر سکتے ہیں۔ جب تک یسوع آپ کے ساتھ ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اکارڈنگ ٹو بائبل، جب ہم اس پرسیپشنز کے اوپر چلتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے نال ہے، تو نظر بھی آنا چاہیے۔ سو یسوع مسیح تو ساتھ ہے، لیکن پھر وہی پٹھے کام۔ یسوع مسیح تو ساتھ ہے، لیکن وہی پھر پٹھے ایٹیٹیوڈ، وہی گمنڈ، وہی غرور، وہی تکبر، عیش و عشرت کے اندر زندگی بسر کرنا، اور پھر اینڈ آف دا ڈے جب موت کا وقت آئے، قبر کے اندر جانے کا وقت آئے، تو پھر کیا کہنا ہے؟ یسوع میں تنوں قبول کر ہی لینا وا، جنگ 40 دے اتے عمر جاندی ہے، تو میں کہنا ساڈے بھرا تے بھੈਣਾں توبہ دے وال آندے نے۔ سو ساری زندگی تو نے اپنی گناہ کے اندر گزار دی، لیکن اب جب
आम के अंदर से सारा रस निकल गया है, उस रस को निकालने के बाद यानी गिटक बच जाए तो गिटक चुक के तुसी अपने बाप नू दो, तो बाप क्या कहेगा? बाप यही कहेगा कि जब वक्त था तो तब तूने मुझे याद नहीं किया, लेकिन अब वक्त गुजर गया है तो अब तू याद कर रहा है। नो डाउट खुदा मुआफ करने की कुदरत रखता है और लोग मुआफ भी हो जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कितना खुदा के साथ सिंसियर हैं। क्योंकि समटाइम लोग ऊपर से मिनिस्ट्री करते होते हैं, बिजनेस करते होते हैं, तो हम फिर जब ऐसी मिनिस्ट्री करते हैं तो ऐसी मिनिस्ट्री नाकाम होती है। आप लोगों को झूठी रिपोर्टें बना के देते हैं। कितनी देर आप रिपोर्टें देंगे? कितनी देर आप लोगों से पैसे लेंगे? लेकिन मैं आपको बताऊं, एंड ऑफ द डे इंसान ने खत्म होना है। और जैसे पतरस का ईमान हम देखते हैं कि यीशु को वो देखता है कि यीशु मसीह लहरों के ऊपर चल कर आ रहे हैं, तो वो देखता है कि मैं भी चल सकता हूं। और पतरस ने कोशिश की लेकिन वो गिर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कम एतकाद लोग हैं, जो चलना तो चाहते हैं लेकिन कहते हैं ना, एक पंजाबी दी बड़ी मशहूर मिसाल है, जदों निभान दा वक्त आंदा है ते उदों पता चलता है। क्योंकि दावे तो सारे करते हैं निभाने के कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, क्योंकि आई कैन डू इट। लेकिन जब वक्त आता है, उस वक्त के ड्यूरिंग जब कोई आपका साथ नहीं देता, तो मैं आपको बता दूं, आप आइसोलेट हो जाएं, आप तन्हा हो जाएं, आप यीशु के साथ टाइम स्पेंड करें। यीशु आपको ईमान देगा, यीशु आपके फियर को दूर करेगा। दौलत का फियर है लोगों के अंदर, दौलत का फियर है कि दौलत ना चली जाए, अगर चली गई तो लोग, मैं कहता हूं, बर्बाद हो जाते हैं। मौत का फियर है लोगों के पास, बहुत सारे फियर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपके पास कैसा फियर है, ये फियर आपको आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं कर सकता। यीशु आपको आसमान की बादशाही में दाखिल कर सकता है। सो हैव अ ब्लेस्ड डे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अगर आज का मैसेज आपको अच्छा लगा है तो आप फीडबैक दे सकते हैं और मजीद मालूमात डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा ताकि आप मजीद मालूमात से इस्तेफादा उठाएं। हैव अ ब्लेस्ड डे। खुदावंद आपके साथ।